مک نجاشا کا شہزادہ ارجمند اپنے ساتھیوں سمیت شکار کھیلنے کے لیے ایک گھنے جنگل میں آیا ہوا تھا۔ انہیں یہاں شکار کھیلتے ہوئے کئی روز گزر گئے تھے اور انہوں نے ان دنوں میں جی بھر کر شکار کھیلا تھا، اس لیے اب شہزادہ ارجمند واپس جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کا ایک ساتھی اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر انتہائی تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا ہوا سلامت، کوئی خاص بات؟ شہزادے نے چونک کر پوچھا۔ شہزادہ حضور، ہمیں فوراً یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ یہ جگہ بے حد خطرناک ہے، کسی بھی لمحے ہم پر قیامت ٹوٹ سکتی ہے۔ شکاری سلامت نے انتہائی کھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے؟ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے ایک بوڑھی عورت ملی ہے، وہ جنگل کے اندر ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں قریب ہی ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ایک خوفناک دیو رہتا ہے جو انسانوں کو پکڑ کر زندہ کھا جاتا ہے۔ وہ آدم خور دیو ہے اور وہ یقیناً کہیں باہر گیا ہوا ہے، ورنہ اب تک وہ ہم سب کو ہلاک کر کے کھا چکا ہوتا، اور وہ کسی بھی لمحے واپس آ سکتا ہے، اس لیے ہمیں فوراً یہاں سے واپس کوچ کر جانا چاہیے۔ شکاری تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ بوڑھی عورت؟ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پاگل ہو اور اس نے پاگل پن میں یہ کہانی گھڑی ہو۔ شہزادے نے کہا۔ نہیں شہزادہ حضور، وہ پاگل نہیں ہے، اس کے ہوش و حواس بالکل درست ہیں۔ شکاری سلامت نے کہا۔ تم مجھے اس کے پاس لے چلو، میں خود اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیو پریاں تو کہانیوں کی باتیں ہیں، اصل میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادے نے کہا، اور پھر وہ خیمے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھوڑوں پر سوار جنگل میں آگے بڑھے، انہیں دور سے چلے جا رہے تھے۔ کافی دور پہنچنے کے بعد انہیں ایک جھونپڑی سی نظر آنے لگ گئی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ دونوں گھوڑے جھونپڑی کے پاس روک کر ابھی نیچے اتر رہے تھے کہ جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت باہر آ گئی۔ شاید گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کر آئی تھی۔ وہ تم اور یہ کوئی شہزادہ لگتا ہے، بوڑھی نے سلامت کو پہچانتے ہوئے کہا۔ ہاں اماں، میں شہزادہ ہوں اور میرا نام ارجمند ہے، اور یہ میرا شکاری سلامت ہے۔ ہم اب سے ملنے آئے ہیں، شہزادے نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ اچھا آؤ اندر، بوڑھی عورت نے کہا، اور پھر وہ واپس مڑ کر جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ شہزادہ اپنے ساتھی سلامت کے ساتھ جھونپڑی میں داخل ہوا۔ وہاں فرش پر گھاس بچھی ہوئی تھی، ایک طرف چولہا جل رہا تھا جس پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی۔ اس گھاس پر بیٹھ جاؤ، میں تو تمہاری اور کوئی خدمت نہیں کر سکتی، بوڑھی نے کہا۔ تو شہزادہ اطمینان سے گھاس پر بیٹھ گیا، البتہ سلامت مؤدبانہ انداز میں ساتھ کھڑا رہا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ سلامت، شہزادے نے کہا۔ تو سلامت خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ البتہ میں نے تمہارے آدمی کو کہا ہے کہ سب فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ وہ آدم خردیو کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے اور پھر تم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے گا، بوڑھی عورت نے کہا۔ لیکن بوڑھی اماں، کیا واقعی دیو ہوتے ہیں؟ شہزادے نے کہا۔ ہاں، دیو اور پریاں سب ہوتے ہیں، وہ صرف شہروں میں نہیں جاتے، جنگلوں اور ویرانوں میں رہتے ہیں، بوڑھی عورت نے کہا۔ اب یہاں کیوں رہتی ہیں، اور پھر یہ آدم خور دیو آپ کو کیوں نہیں کھاتا؟ شہزادے نے کہا۔ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے میں یہاں آ گئی، کیونکہ یہاں کوئی مجھے دکھ دینے والی باتیں نہیں کرتا۔ یہاں کے جانور بھی مجھ سے مانوس ہو گئے ہیں، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں ان سے۔ جہاں تک اس دیو کا تعلق ہے، وہ مجھے مار کر کیا کرے گا، البتہ وہ یہاں سے گزرتا ضرور ہے اور میں اسے آتے جاتے دیکھتی رہتی ہوں، بوڑھی عورت نے کہا۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ ساتھ ہی ایک پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ایک بہت بڑا غار ہے، دیو اس غار میں رہتا ہے۔ اس جنگل میں کوئی شکار کھیلنے کے لیے آتا ہے تو وہ اسے پکڑ کر لے جاتا ہے
اور پھر اسے مار کر کھا جاتا ہے۔ اس کے غار کے اندر انسانی ہڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا، لیکن یہ تو ظلم ہے اور ایسے ظالم کا تو خاتمہ ہونا چاہیے۔ شہزادے نے کہا، اگر تم کر سکتے ہو تو اس کا خاتمہ کر دو۔ وہ اس قدر طاقتور ہے کہ تمہاری ساری فوج کو پکڑ کر ان کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ بوڑھی نے ہنستے ہوئے کہا، آؤ سلامت چلیں۔ شہزادے نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں جھونپڑی سے باہر آ گئے۔ تم کیمپ میں جاؤ، میں اس غار کا چکر لگا کر آتا ہوں، شہزادے نے کہا، اور پھر سلامت کے روکنے کے باوجود وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا اس پہاڑی علاقے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا گھوڑا جنگل سے باہر آ گیا۔ سامنے ایک پہاڑی علاقہ تھا جو واقعی ویران تھا۔ شہزادہ گھوڑا آگے بڑھائے لے جا رہا تھا کہ اچانک دور سے اس کے کانوں میں کسی عورت کے دردناک انداز میں چیخنے کی آواز پڑی، اور اس کے ساتھ ہی کوئی اس قدر خوفناک انداز میں غرا تھا کہ اس کی غراہٹ سے پہاڑی گونج اٹھی تھی۔ شہزادے نے گھوڑے کو الفاڑ لگائی اور اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جدھر سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عورت کے چیخنے اور کسی کے غرانی کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھیں، اور پھر شہزادہ ایک بڑے سے غار کے قریب پہنچ گیا۔ آوازیں اسی غار سے آ رہی تھیں۔ شہزادے نے گھوڑا روکا اور اتر کو وہ تیزی سے غار کی طرف بڑھا۔ اس نے تلوار نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ پھر وہ جیسے ہی غار کے دہانے پر پہنچا تو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں کیونکہ